سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ کئی ایک نام اس کے احادیث میں آئے ہیں، سورۃ الفاتحہ، ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الشفاء، سورۃ الحمدللہ رب العالمین۔ نام کی کثرت معانی کے کثرت پہ دلالت کرتی ہے۔ جتنے زیادہ سورت کے نام ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ اس کے معانی و مطالب ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ زور سے دروازہ کھولنے کی آواز آتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے آواز سنی یہ آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور جو فرشتہ آ رہا ہے یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور وہ اس نے آ کے جبرائیل علیہ السلام کو جو چیز دی اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ تھی سورۃ الفاتحہ اور آخری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عظیم، یہ دونوں چیزیں سورۃ الفاتحہ اور آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی، یہ دونوں عظیم چیزیں ہیں، سب سے عظیم چیزیں جو اس امت کے لیے نازل کی گئی، یہ اس وقت سورۃ الفاتحہ نازل کی۔ اسی طرح ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں مسجد میں تھا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر باتوں میں مصروف ہو گئے، جب جانے لگے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا تو آپ نے مجھے الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ سکھلائی اور کہا کہ ہی سبع المثانی والقرآن العظیم، یہی وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، اور یہی قرآن عظیم، یعنی اس سورۃ فاتحہ کو پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ پورے قرآن کا مفہوم، مطلب، مطالب اس سورت کے اندر موجود ہے۔ لیکن سوالیہ نشان یہ آتا ہے کہ ہمیں اس کا کیوں نہیں سمجھ آتی سورۃ فاتحہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہماری زبان پنجابی ہے، اردو ہے، اور ہم عربی کو سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں عربی کو، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اگر بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو پہلے دن سے ہی اے فار ایپل اس کا معنی سیب پڑھتا ہے، اس کے بغیر وہ آگے چلتا نہیں ہے، ایک ایک لفظ کا معنی سیکھتا ہے۔ لیکن ہماری سستی یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف ناظرے کے طور پہ پڑھ جاتے ہیں، ناظرے کے طور پہ بچوں کو پڑھا لیتے ہیں اور نماز سکھلا دیتے ہیں، اس کا معنی مطلب نہیں سکھلاتے، اس لیے ہمیں سورۃ فاتحہ کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا۔ اور یہ سورت جس طرح اس کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے، بہترین دم ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سفر پہ جا رہے تھے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے نہ دیا تو انکار کیا، تو اس کے بستی کے کسی بزرگ کو کسی موذی چیز نے ڈھس لیا، تو وہ بھاگے بھاگے آئے ان لوگوں کے پاس کہ شاید ان کے پاس کوئی خیر ہوگی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا کوئی دم کرے گا؟ کہا ہاں میں دم کروں گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، لیکن پہلے شرط طے کی کہ میں تم سے 30 بکریاں لوں گا۔ انہوں نے 30 بکریاں بھی دی اور دم کیا، اور اس موذی چیز کے ڈھسنے کی وجہ سے جو ان کو تکلیف تھی وہ اس سورت کے دم سے ختم ہو گئی۔ تو یہ بڑی کمال کی صورت ہے، دم ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ اپنے قبیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا اور واپس جا رہے تھے، تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے ساتھی کے پاس سے ہو کے آیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آیا، اس کے پاس ضرور کوئی خیر والی چیز ہوگی۔ ایک بندہ تھا پاگل مجنون، اس کو زنجیروں کے ساتھ جھگڑا ہوا، پاگل تھا وہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو یہ اچھے آدمی سے ہو کے آ رہا ہے، کوئی خیر کی چیز ہوگی، اس کو وہ دم کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ سیکھی تھی، میں نے اسی کے ساتھ دم کیا اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی انعام کے طور پہ اس دم کے معاوضے میں۔ تو ان دونوں حدیثوں میں ایک تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ بہترین دم ہے، اور دوسرا یہ کہ دم کے بدلے میں معاوضہ لیا جا سکتا ہے۔ پھر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یار دیکھو جی وہ تو کافر تھے، کافروں سے لیا، مسلمانوں سے لینا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق، سب سے بہترین حق جو جس کے بدلے میں تم اجرت لو کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب، یعنی اللہ کی کتاب کو پڑھ کے دم کرنے سے یا اللہ کی کتاب پڑھانے سے، اللہ کی کتاب سکھلانے سے، یہ سب سے بہترین اجرت ہے جس کا تم حق رکھتے ہو وہ کتاب اللہ کے بدلے میں ہے۔
عام تم تجارت کرتے ہو، حق ہے تمہارا بدلے میں اپنا معاوضہ لینے کا، لیکن اس معاوضے سے زیادہ وہ بندہ حق رکھتا ہے جو کتاب اللہ سکھا کے معاوضہ لیتا ہے۔ پھر یہ صورت وہ عظیم صورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بفاتحہ الکتاب سے بخاری کی حدیث ہے، اس بندے کی نماز ہے ہی نہیں جس نے نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، قرات بھاری ہو گئی، پوچھا کہ تم میرے پیچھے قرات کرتے ہو؟ کہا نعم ہاں۔ کہا لا تفعلوا الا بفاتحہ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا۔ کیوں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، جس نے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ وہ قرات جہری ہو، سری ہو، فرضی نماز ہو، نفلی نماز ہو، جنازہ ہو، جمعہ ہو، عیدین ہو، کوئی بھی نماز ہو، امام کے پیچھے ہو یا امام کے بغیر ہو، سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنی ہے۔ اگر امام اونچی قرات کر رہا ہے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے باقی خاموشی سے سنیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے جب یہ حدیث بیان کی تو کہتے ہیں انا کنا وراء الامام، ابو ہریرہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ کہا تقرأ فی نفسک، اس کو اپنے دل میں پڑھا کرو، پڑھنی امام کے پیچھے بھی ہے، اگر یہ سورت نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کی ہے۔ اور اس حدیث میں آگے جو تقسیم بیان کی وہ ہے ہی سورۃ فاتحہ کی تقسیم۔ آدھی پوری سورۃ فاتحہ بیان کی کہ بندہ یہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں، بندہ یہ مانگتا ہے میں یہ مانگتا ہوں۔ پہلی آدھی سورۃ فاتحہ اللہ کی تعریفیں ہیں اور دوسری آدھی سورۃ فاتحہ اللہ سے سوال ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو یہاں یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کے بعد مانگو۔ یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو، اس سے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو لہٰذا قرآن کو خاموشی سے سننا چاہیے، یہ دلیل یہاں پر نہیں آتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن سیاق و سباق کے مطابق چلتا ہے، یہاں مشرکین مکہ کی کتاب یہ جو سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، یہ مشرکین مکہ کو خطاب تھا۔ جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ شور کیا کرتے تھے، شور مچاتے تھے تاکہ قرآن کو سن۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ کے اندر کیا، آیت نمبر 26 کے اندر کیا ہے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو نہ سنو، یہ کافر کہا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی بات نقل کی ہے، تو ان کے جواب میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، اس آیت کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور نماز مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ بالفرض اگر چند لوگوں کے لیے اس آیت کو عام سمجھ لیا جائے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، تو اس حدیث نے آ کے نماز کو خاص کر دیا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، جس طرح بے شمار حکم ہے قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا بأیدیہما، چوری کرنے والا مرد عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب مطلق حکم ہے، کیا وہ 5 روپے چورائی ہاتھ کٹ جائے گا؟ 10 50 100 روپے چورائی ہاتھ کٹے گا؟ نہیں، حدیث نے کہا کہ اگر ربع دینار کی مالیت چوری ہوگی تو ہاتھ کٹے گا، ورنہ اس کو 10 ڈنڈے لگیں گے، سزا تعزیر ملے گی۔ اسی طرح زنا کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، نماز کا حکم، بے شمار احکام ہیں جن کا قرآن میں مطلق حکم ہے، ان کی تفسیر، ان کی شرائط، ان کے ضوابط سارے احادیث میں ہیں۔ اس طرح سمجھ لو کہ قرآن میں اللہ نے مطلق کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، تو حدیث نے خاص کر دیا کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو۔ ایک آیت اس کی بیان کرتا ہے، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہے اس کا ایاک نعبد و ایاک؟ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ بندہ نماز میں کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تیری ہی عبادت اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب نماز کے بعد کیوں ہم غیروں کے جا کے جھکتے ہیں؟ کیوں غیروں سے مانگتے ہیں؟ کیوں تعویذ مانتے ہیں؟ کیوں بدشگونیاں لیتے ہیں کہ یہ بیماری آ گئی تو لہٰذا یہ ٹونا کر لو، مشکل آ گئی تو یہ تعویذ رکھتا لو؟ بھائی نماز میں کھڑا تو کہہ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت تجھ سے ہی مانگنا ہے۔ پھر نماز کے بعد عقیدہ کیوں بدل گیا؟ کیونکہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس کو پڑھیں تو سارے عقیدے بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں کہ جن پر غضب کیا گیا تھا اور جو گمراہ تھے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا، یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلانا، یہ ہم نماز میں اللہ سے کہتے ہیں۔ اور اگر پھر ہمارا کلچر، تہذیب، رسم و رواج سارے اگر یہود و نصارہ والے ہوں تو ہماری نماز میں کی گئی دعا اور ہمارا عمل دونوں مخالف آ جاتے ہیں۔
یہ ہمیں کیوں یہ سارا کچھ ہے؟ کیونکہ ہم سورۃ فاتحہ کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔